الرحیم. قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں. حضرات یہ بارگاہ کے اندر جو علم لگے ہوئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ان علموں کے پاس ڈیوٹیاں نہ رکھیں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
اس کے بعد شبیہ زوجنا برآمد کی جائے گی. یہ شبیہ زوجنا جو برآمد کی جاتی ہے کہ جس کی شبیہ ہے اس کا نام مرتجز ہے، جو امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے. اور کربلا میں آخری بار امام نے اسی پر مرتجز پر سواری کی اور اسی مرتجز نے امام کی شہادت کی اطلاع بیویوں کے خیمے تک پہنچائی. اس کا مختصر سا تعارف آپ کی سماعتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے سوال پڑھیے. مرتجز نام ہے شفیع سراوار ہوں میں، مرتجز نام ہے شفیع سراوار ہوں میں، اور نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں. اور وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں، جنس جو ہے ان کا علمدار ہوں میں. جب سے اللہ نے اس گھر کی غلامی دی ہے، مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے. میں برا ہمارے حسین، وہ ہے آقا میرا. جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا. جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا. نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری محبوب، جوش احمد کے سواروں کی سواری میں. میں برا ہمارے حسین، میں برا ہمارے حسین، میں برا ہمارے حسین. اور در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے، روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے. ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے. جانور ہے وہ سمجھدار ہے جو ہے بات مجھے. آیتوں میں بخدا ذکر میرا آتا ہے، میری ٹانگوں کی تو اللہ قسم کھاتا ہے. ہے طہارت مجھ سے، اللہ نے رکھی ہے نجاست مجھ سے. باتیں کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے. کتنا خوش بخت ہوں میں، خوش ہے امامت مجھ سے. رب کعبہ کی قسم یوں بھی عبادت کی ہے، میں نے اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. میں برا ہمارے حسین، میں برا ہمارے شکر خالق کے مجھے بیت پیغمبر میرا تھا. شکر خالق کے مجھے بیت
پیمبر میں رکھا تو جہاں جس کے قضا کرے اسی گھر میں رکھا کسی باطل نہ کسی غیر کے چکر میں رکھا جب بھی رکھا مجھے اسلام کے لشکر میں رکھا سین جب بھی شہ والا نے سواری ہے میری خود نظر سانی زارا نے اتاری ہے میری میں راہوار حسین میں راہوار حسین میں راہوار حسین امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈلا شب اسرا میری رفتار سے برات چلا کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا جہاں حسنین پلے میں بھی اسی گھر میں پلا جہاں حسنین پلے میں بھی اسی گھر میں پلا رانا شہزادی نے دامن میں کھلایا ہے مجھے پانی سکائے سکینہ نے پلایا ہے مجھے میں راہوار حسین میں راہوار حسین میں راہوار حسین میں بتاؤں گا آزادی تھی کہاں اکبر نے بشر خیمہ پہ کھایا تھا کہاں مادر نے اس طرح تھاما تھا اس درد سے دل سرور نے جب کھا کے سنا شہ کو صدا دل بھر نے کس طرح ذوق میں وہ لاش اٹھائی شہ نے میں بتاؤں گا سنا کیسے نکالی شہ نے میں راہوار حسین میں راہوار حسین میں راہوار حسین حلف عباس کا گرتے ہوئے دیکھا میں نے ٹکڑے قاسم کو بھی ہوتے ہوئے دیکھا میں نے آئے دلگیر کو بھرتے ہوئے دیکھا میں نے تیر پہ شیر پہ چلتے ہوئے دیکھا میں نے تیر پہ شیر پہ چلتے ہوئے دیکھا میں نے زخموں سے بدن اپنا سجا رکھا ہے میں نے ہر درد کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے راہوار حسین میں راہوار حسین میں راہوار حسین اور شہ دلگیر پہ تلواروں کو چلتے دیکھا شہ دلگیر پہ تلواروں کو چلتے دیکھا پشت پہ اپنی انہیں گرتے سنبھلتے دیکھا پشت پہ اپنی انہیں گرتے سنبھلتے دیکھا میں نے خورشید امامت کو بھی ڈھلتے دیکھا کروٹے تینوں پہ آقا کو بدلتے دیکھا شہ دلگیر پہ تلواروں کو چلتے دیکھا پشت پہ اپنی انہیں گرتے سنبھلتے دیکھا میں نے خورشید امامت کو بھی ڈھلتے دیکھا کروٹے تینوں پہ
پہ تلواروں کو چلتے دیکھا میں اپنی انہیں گرتے سنبھلتے دیکھا میں نے خورشید امامت کو بھی ڈھلتے دیکھا کروٹیں تیروں پہ آقا کو بدلتے دیکھا میرے آقا پہ جو چلتے سارے میری آنکھوں میں محفوظ وہ منظر سارے میں غلام وار حسین میں غلام وار حسین میں غلام وار حسین مرتجب نور علی آج بکھرتا ہے کلام قائم کے کروں گا میں سرے سیر کرا سارے عالم کو سمجھ آئے گا تب میرا مقام جب میری پشت پہ آئے گا زمانے کا امام جس میں آگاہ سے میں سجدہ شاہی دوں گا میں انہیں سارے شہیدوں کی گواہی دوں گا میں غلام وار حسین میں غلام وار حسین میں غلام وار حسین سے دیر پار
हमकिनार हुआ, फिदा हुआ वो जो गुल तो गले का हार हुआ, फिदा हुआ वो जो गुल तो गले का हार हुआ। इधर तो शाह को ये सदमाए जिगर पहुंचा, उधर मदीने से सुगरा का नाम पहुंचा, उधर मदीने से सुगरा का नाम पहुंचा। लहू में दर्द खड़े थे कमर झुकाए हुए, फिसल की नन्ही सी मैयत गले लगाए हुए। लहू भरी हुई अपनी अबा उड़ाए हुए, और दफन की फिक्र में रहने को मुँह फिराए हुए। ये हाल देख के कासिद की आस टूट गए, ये लाशा के फौरन मुहार छूट गए। उधर के नाके से आदाब वो बचा आया, जवाब उसका इशारे से शहर फरमाया। नौहा करता हुआ और मुत्तसिल आया, निगाहे याद से मुँह के कर ये चिल्लाया। करार दो मुझे मैं बेकरार होता हूँ, हुसैन जान के तुम पर निसार होता हूँ, हुसैन जान के तुम पर निसार होता हूँ। कहो बकिया-ए औलाद मुर्तज़ा हो तो, अमीर लश्कर अल्लाह मुस्तफा हो तो, गरीब कूफा मज़लूम करबला हो तो, गरीब कूफा मज़लूम करबला हो तो। बताओ कासिम नाशाद के चचा हो तो, जवाब दो किधरे नाम मुराद अकबर हो, जनाब हजरत अब्बास के बिरादर हो, जनाब हजरत अब्बास के बिरादर हो। बहन है आपकी ज़ैनब सकीना तो पर है, और वतन में भी कोई लड़की अली रोशन है। हुजूर का कोई नन्हा सा लाल असल है, हुजूर का कोई नन्हा सा लाल असल है। अला बला के लश्कर का हुर्र सफर है, सुहैल और रफीक आपके मुसाहिब हैं, जनाब आल मोहम्मद के मामुसाहिब हैं। हुसैन पर के लम्हे सर्द बोले अमीर कौन है मैं तो हूँ बेकसो बेया, अमीर कौन है मैं तो हूँ बेकसो बेया। कहाँ है अकबर कासिम का अलम पर्दा, खुदा के बंदे थे ये सब हुए खुदा पे निसार। सिपाही जुल्म ने तन्हा समझ के घेरा है, हजारों तेरे हैं और एक हल्क मेरा है, हजारों तेरे हैं और एक हल्क मेरा है। शोहरा कहाँ तूने मेरे पर का, वो मिट चुका है मुरता अभी पया पर का। सुना था तब किस जा खुदा के लश्कर का, अभी अभी हुआ
شمشیر خان کی تجھ کو تلاش ہے بھائی، دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی، شمشیر خان کی تجھ کو تلاش ہے بھائی، دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی، بڑا جو ننھا سا لاشا نظر تو رنج ہوا، ہمارا فاطمہ زہرا نے تھا یہ مور سے کہا کہ پیار اصغر دادا کو خوب کرنا، امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ دیا، لگایا سینے سے ننھا سا لاشا اصغر کا، عریضہ پڑھنے لگے شیخ عریضہ تو کٹکا، بچائی چہرے سے اصغر کے اوپر پسینہ پہنچا ماتھے سے پہنچا سر سر، پکارے ننھے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر، پکارے ننھے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اصغر، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے گواہ نہیں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، گواہ نہیں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، قبر اس کی ہے مجسہ سے ہے، بولے چلو پسر نوجوان کے لاشے پر، تم پڑھنا لاشے اکبر پہ نام آئے باہر، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جینا بشر، زمین قبر کی خاطر پسند کرنے لگے، مزار کو کے نالے بلند کرنے لگے، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکے تھے قضا، عجیب صورت کافور شہد خاک شفا، وہ ننھی قبر وہ ننھا سا لاشا اصغر کا، قبر میں اصغر کا منہ بھرا لاشا، اور اپنے جات کو جب خاک میں ملانے لگے، جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھرتھرانے لگے، اور اپنے جات کو جب خاک میں ملانے لگے، جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھرتھرانے لگے، جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھرتھرانے لگے، رہن بنانے میں قاصد لگی مددگاری، تو لاش قبر پہ رکھی بگریا ساری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دو پیاری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دو پیاری، کس کی قبر کی ہوتی ہے در میں تیاری، حسین بولے نشان میرے بے نشان کا ہے، مزار یہ تیرے ششمار بے زبان کا ہے، روانہ میرے نبر
میں کربلا کے اس معصوم شہزادے کے صدقے میں جو اولاد مدینہ کی خواہش کیے بیٹھے ہیں انہیں اولاد مدینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مقروض کو اس کے قرض سے نجات عطا فرما، شیعہ اہل اقتدار جہاں جہاں بادشاہ دل کی جانوں والے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کی شفایابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مسجد سے شام غریبہ برپا ہوگی جس سے علامہ محنت کی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم میں محمد کا ڈاکٹر ریاض علی شاہ وطن پورہ میں رات 8 بجے مجلس سوئم برپا ہوگی جس سے مولانا اور آفی شاہ خطاب فرمائیں گے۔ 30 اکتوبر محرم کے آخری اتوار کو اسی امام بارگاہ میں مستورات کی مجلس برپا ہوگی۔ یہ مجلس 12 بجے دن شروع ہوگی اور بعد از مجلس شفیع کہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگی۔ تمام مستورات سے شرکت کی جائے۔ 20 محرم الحرام رات 8 بجے امام بارگاہ عطائے باز کوشہ چراغ علی شاہ ملکی گیٹ میں مجلس برپا ہوگی جس سے مولانا سلامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس شفیع اعظم حضرت عباس برآمد ہوگی۔ 27 محرم کا 2 سفر رات 8 بجے امام بارگاہ عطائے باز کوشہ چراغ علی شاہ ملکی گیٹ میں مجالس اعلیٰ برپا ہوگی جس سے مولانا سلامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر شفیع ذوالجلالہ برآمد ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی طرف درود ہے محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے جس میں غلام رسول اور کیسر رضا بے اولاد ہیں، دعا کیجیے کہ باب الروائد حضرت علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں اولاد نئی عطا فرمائے۔ ایک بچہ اس کے دل میں سراغ ہے، دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں شفاء کاملہ والدہ سید باقر رضا ضامن عباس شایان علی بہت علی ہیں، بیگم اقتدار علی شاہ سیدہ دینش نقوی صاحب کو اولاد نگینہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور مومنہ جن کی کمر میں بہت تکلیف ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اور جلیل عباس FSC پارٹ 1 کا رزلٹ آج ان کا آنا ہے۔ یہ تمام مومنین کی حاجات اور آپ حضرات کی جتنی بھی حاجات ہیں آج باب الحوائج شہزادہ علی اصغر اور باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے صدقے تمام حضرات کی حاجات بننا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مولا عباس کی شان میں
شام مصرے اسے مثل علی و مصطفیٰ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسی کو غیرت استقلال کا احساس کہتے ہیں جو تشنا ہو کے دریا چھین لے اور تشنا پلٹ آئے جو تشنا ہو کے دریا چھین لے اور تشنا پلٹ آئے وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں مولا عباس کی ذات پر بلند تر صلوات مفسر قرآن حجت الاسلام علامہ پروفیسر سید ذوالفقار حسین ندوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور معرفت معصومین پر مومنین سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
الجنة والناس رب العالمين لا يدخله صراط المستصرخين لا يملؤه الحرب المريحين الأرسين للصالحين موفق للمطلعين مولى العربين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأربعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات گفتگو کا موضوع آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے قرآن اور معرفت معصومین اور اس حوالے سے مسلسل آپ کی سماعتوں کے لیے سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی 15ویں آیت کو مسلسل آپ کی سماعتوں کے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا قد بتحقیق یقیناً قد مؤکدہ قد عربی جملے کے آغاز میں توجہ دلانے کے لیے آتا ہے. جاءکم اے قیامت تک آنے والے لوگوں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس دو ہدایتیں آئیں. ایک ہدایت نور معصومین اور دوسری ہدایت کتاب ہدایت. قیامت تک آنے والے لوگ ان دو ہدایتوں سے ہدایت حاصل کریں گے. معلوم ہے یہ دونوں ہدایتیں قیامت
تک موجود رہیں گی۔ اگر ایک ہدایت بھی ان میں سے موجود نہ ہو قیامت تک تو اللہ پر الزام آئے گا، یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے تو ہدایتیں دی تھی، اب تو قرآن صرف قیامت تک ہے، کوئی تیری طرف سے بنایا ہوا ہادی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن کی تکذیب ہو جائے گی۔ معلوم ایک ہادی قیامت تک موجود ہے، جسے فقہ جعفریہ کی اصطلاح میں امام زمانہ کہتے ہیں۔ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے جب تک ایک فرد بھی اس کلۂ ارض پر موجود ہے، ہادی کا وجود ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ رعد میں کلیہ بیان کیا، 13واں سورہ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، کل کا آیت رکھ کر اللہ نے بتایا لِكُلِّ قَوْمٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہر قوم کے لیے۔ آج بھی قوم ہے، آج کے بعد بھی قوم ہے، قیامت تک قوم ہے، آیت میں لفظ قوم ہے، جب تک قوم ہے تب تک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہادی موجود ہے۔ ہدایت کس کی کرے گا؟ انسان کی ہدایت کے لیے آیا۔ یہ معصومین اور یہ کتاب ہدایت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ سلسلہ گفتگو کل کی گفتگو سے متصل اور مربوط ہے کہ انسان کے کس جز کی ہدایت کے لیے یہ دو ہدایتیں بھیجی گئی، انسان کے کس جز کے لیے۔ اور میں کل گفتگو کر رہا تھا، وہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، انسان کے کس جز کے لیے ہدایتیں بھیجی گئی۔ پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کیا ہے۔ آیت میں نکل پڑی سورہ یاسین، قرآن مجید کا 36واں سورہ۔ اللہ نے انسان کی حقیقت، انسان کی ماہیت، انسان کی اصلیت کا تذکرہ اس آیت میں کیا کہ انسان کن اجزاء سے مرکب ہے۔ جب اس کے اجزاء پتہ لگیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ انسان کے کس جز کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان الذی، پاکیزگی کے کمال پر ہے وہ اللہ کی ذات، خلق الازواج کلھا، جس اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا۔ اب آیت میں اللہ نے بتایا انسان کیا ہے۔ پہلی چیز انسان میں وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، انسان میں پہلی چیز ہے مٹی۔ سر سے پیر تک یہ انسان کا جسم ہے، یہ بدن ہے، یہ ہے مٹی۔ اور میں غلط کر رہا تھا، ہماری تو حقیقت ہی کیا ہے؟ جس حضرت آدم علیہ السلام کی ہم نسل سے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے سورہ صاد
قرآن مجید کا 38واں سورہ 38ویں سورے کی 71ویں آیت ان کی حقیقت اللہ بتاتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. آیت کے آغاز میں اللہ نے لفظ اذ رکھا. اذ اگر کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے تو یہ لفظ اذ کلمہ تذکر کہلاتا ہے. کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں جو بات کی گئی ہے کوئی مخاطب کسی مخاطب کو لفظ اذ کے ذریعے کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہے. یہاں آیت میں مخاطب اللہ ہے اور جس سے خطاب ہے وہ مخاطب رسول خاتم کی ذات ہے. مخاطب اللہ مخاطب رسول کو یاد دلا رہا ہے. اے میرے رسول ذرا واقعہ یاد کرو جب میں اللہ مٹی سے، دین سے، سراغ سے عالمین کے پہلے بشر آدم کو وجود عطا کر رہا تھا. اے رسول خاتم ذرا تم وہ واقعہ یاد تو کرو. اللہ نے یاد دلایا. معلوم رسول آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ رہے تھے. اچھا یہ طے بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس عالمین کے پہلے بشر ہیں. سب متفق کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اول بشر ہیں. لیکن آیت میں جو ہے من طین، یہ مٹی سے بنایا گیا تو یہ پہلے ہیں لیکن موجودہ تو پہلے نہیں ہے. اگر یہ مطلق پہلے ہوتے تو آیت میں من طین نہیں ہوتا. بس کل کی گفتگو اس منزل تک اختتام کو پہنچی اور گفتگو مرکوز اور متصل ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں لیکن مطلق اول نہیں ہے. اس لیے کہ وجود میں آ رہی من طین، مٹی سے جو بھی کسی چیز سے مل کر وجود میں آئے وہ پہلا نہیں ہو سکتا. اب تمہیں پہلا کون ہے؟ حضرت جابر نے رسول سے ایک سوال کیا. اس سے پتہ لگے گا کہ پہلا کون ہے. مطلق طور پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ من ای شیء خلقت. سوال کیا ہے؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول کو جواب میں جابر کو یہ بتانا چاہیے تھا جابر میں فلاں چیز سے مل کر بنا.
یا فلاں چیز سے مل کر نہیں بنا. اس لیے کہ جابر کا سوال یہ تھا من ای شیء خلق، آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول کا جواب دیکھیں. رسول جواب دیتے جابر افضل ما خلق اللہ النوری، اللہ نے مجھے افضل بنایا. اس بندے پر کروں یا رسول اللہ، جابر نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ کس چیز سے مل کر بنے، تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں، اور آپ جواب میں فرما رہے میں افضل بنا. پڑھ لیجیے کتابیں. جابر نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا. جابر کو پلٹ کر رسول اکرم نے پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی شہر سے کس چیز سے مل کر بنے، اور آپ بتائی بھی رہے، اور آپ یہ فرما رہے کہ میں افضل بنا. مجھے بتائیے تو صحیح آپ کس چیز سے مل کر بنے. جابر بھی صاحب معرفت صحابی ہیں. جابر بھی سمجھ گئے کہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا. میں نے پوچھا آپ کس چیز سے مل کر بنے، رسول نے فرمایا میں افضل بنا. جابر سمجھ گئے، جابر سمجھ گئے کہ رسول کہہ رہے میں افضل بنا، یعنی اگر میں کسی چیز سے مل کر بنتا تو میں افضل نہ ہوتا، وہ چیز افضل ہو جاتی. تو افضل کون ہے؟ مخلوق میں افضل رسول کی ذات ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ افضل بنے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے بشر کا نام سب متفق ہے، اور نبی کے پہلے بشر کا نام تو حضرت آدم ہے. آپ افضل بنے تو کیا آپ حضرت آدم سے قبل موجود تھے؟ پہلے بشر ہیں حضرت آدم، اور رسول فرماتے میں افضل بنا. ہم نے رسول سے پوچھا آپ حضرت آدم سے پہلے تھے؟ پہلے تھے. تو رسول نے فرمایا تھا. ہم نے پوچھا کیا تھے؟ کہتے کہ تم تو نبی ہے. میں تھا ہی نہیں، میں نبی تھا. کہتا رسول اللہ آپ نبی تھے، آپ نبی تھے. تم تو نبی ہے، آدم سے قبل نبی تھے. ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ کب سے نبی تھے؟ یہ تو آپ نے بتایا میں نبی تھا. ذرا یہ بھی تو بتائیں کب سے نبی تھے؟ ہم نے بہت تلاش کیا کتابوں میں کہ رسول کا کوئی فرمان مل جائے کہ یہ کب سے نبی تھے، لیکن فرمان نہیں ملا کہ کب سے نبی تھے. بس یہ ہی فرمان اللہ کا نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا ان کو کنزن، اللہ نے فرمایا ان کو کنزن میں تھا. کسی میں ضرورت ہے کہ کوئی حد معین کر کے بتائے کہ اللہ کب سے تھا؟ اگر کب آ جائے، جب آ جائے تو اللہ نہ رہے. یہ بھی ضرورت ہے کہ بتائے اللہ کب سے تھا، یعنی کوئی حد نہیں آ سکتی. لیکن یا اللہ تو نے یہ تو فرمایا ان کو کنزن ہے تھا. یقیناً جس دن جس وقت اللہ نے ان کو کنزن کہا، اس وقت اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. ورنہ کوئی حد معین نہیں کر سکتا کہ اللہ کب سے تھا.
اور جو حضور ہے تو ان کو کنزن کا ترجمہ کیا ہوا پتہ نہیں، اللہ کب سے اللہ تھا. ان کو کنزن کا ترجمہ کیا ہوا پتہ نہیں، اللہ کب سے اللہ تھا. جب ان کو کنزن کہا تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. اب اسی کنتو کو رسول نے استعمال کیا، کنتو نبی. اب کنتو نبی کا مطلب پتہ نہیں کب سے یہ نبی تھے. جب کنتو نبی کہا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب یہ جملے پھر دوہرا رہا ہوں. اگلا جملہ بچوں اور نوجوانوں کی سماعتوں کی ہدیہ کرنے کے لیے ان کو کنزن حد معین نہیں کی جا سکتی. پتہ نہیں کب سے اللہ تھا، لیکن جب ان کو کنزن کہا تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. ان کو نبی حد معین نہیں کی جا سکتی. پتہ نہیں نبی کب سے نبی تھا، لیکن جب ان کو نبی کہا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا. اسی لیے رسول نے سوچ سمجھ کر حکمتوں کے ساتھ لفظ کو منتخب کیا. من کنت مولا ہو اور من کنت مولا ہو کیا کر کے بتایا کہ علی آج قدیم میں مولا نہیں بن گئے، پتہ نہیں کب سے مولا تھے. آج تو اعلان ہو رہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ من تین، میں نے آدم کو خلق کیا مٹی سے. رسول اکرم بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے خلق ہوئے، اس لیے کہ رسول مشاہدہ کر رہے تھے. حضرت آدم کی تخلیق کا یا چولہا بدل کر کہہ دوں، حضرت آدم کی تخلیق کے عینی گواہ کا نام محمد عربی ہے. رسول خاتم کو بتا سکتے ہیں نا کہ حضرت آدم کیسے خلق ہوئے، لیکن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی مسلک کا کوئی فرق رسول بتا سکتے ہیں آدم کیسے خلق ہوئے، لیکن حضرت آدم سے قیامت تک کسی مسلک کا کوئی فرق یہ نہیں بتا سکتا کہ رسول خاتم کیسے خلق ہوئے. یہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ اعزاز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پیشوا نے کوفے کے منبر پر اعلانیہ کہا سنونی، سنونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. کسی میں جرأت نہیں ہے جو بتائے کہ خاتم النبیین کیسے پیدا ہوئے. صرف وہ بتا سکتا ہے جو خاتم النبیین کے ساتھ خود بھی تخلیق کے انہی مرحلوں سے گزر رہا ہو. جن مرحلوں سے خاتم النبیین گزر رہے ہیں تو علی نے، حضرت علی نے کوفے کے منبر پر کہا سنونی سنونی قبل تفتنونی، مجھے سوال کرو، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو. مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا اخبرنی یا امیر المؤمنین کیف خلق اللہ محمد. اے امیر المؤمنین مجھے بتائیے اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. علی نے تبسم فرمایا اور
رسول کی پوری تخلیق کو یہ ایک جملے میں بیان کر دیا. پوری تخلیق کو ایک جملے میں بیان کر دیا. تبسم فرمایا, اس کی طرف دیکھا, اب دیکھ کے علی نے فرمایا سن اسمع. پھر سے جعفریہ والوں کو ایک عقیدہ نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے. اسمع, حضرت علی نے فرمایا سن, ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمتی فصارت تلک الکلمۃ محمدا. علی نے فرمایا سن, اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا, وہ کلمہ محمد بن گیا. علی نے کیا بتایا؟ اب جیسے جعفری ہمارے جتنا ناز کرے کم ہے علی کے اس فرمان پر. علی نے بتایا اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا, وہ کلمہ محمد بن گیا. یعنی علی نے کیا بتایا؟ محمد کی اصل کلمہ, محمد کی حقیقت کلمہ, محمد کی ماہیت کلمہ. یہ کس نے بتایا؟ حضرت علی نے. یہ حضرت علی نے بتایا. اور میں جب رسول سے پوچھا, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو علی نے بتایا کہ رسول کی حقیقت کلمہ. ہم نوجوان اور بچے شہروں میں میری بات کو محفوظ کریں. ہم نے جب رسول سے پوچھا تو رسول نے فرمایا اول ما خلقنا نوری. رسول نے فرمایا کہ میری اصل نور ہے, میری حقیقت نور ہے, میری ماہیت نور ہے. علی نے فرمایا رسول کی ماہیت کلمہ ہے, رسول کی اصل کلمہ ہے. رسول نے فرمایا میری اصل نور ہے, میری حقیقت نور ہے. ہم نے رسول سے پوچھا کیا تنہا نور ہے, یہ کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کیا تنہا نور ہے, یہ کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ تو رسول نے فرمایا تنہا نہیں ہے, انا واحد من نور واحد. علی میرے نور کا جز ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ علی میرے نور کا جز ہے. ایک جملہ تو رکھ لوں, مسئلہ تو حل ہو گیا, مسئلہ تو حل ہو گیا. رسول نے فرمایا علی میرے نور کا جز ہے. رسول نے کہا میں نور, علی نے کہا رسول کلمہ, رسول نے کہا علی میرے نور کا جز. تو اب سیدھی سی بات ہے, اب سیدھی سی بات ہے, اگر رسول نور ہے تو علی نور کا جز ہے, اگر رسول ہے علی کلمے کا جز ہے. جب رسول موجود تھے علی بھی موجود تھے. جز ہونے کا
کا مطلب یہ ہے ایک جز موجود ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا دوسرا جز موجود نہ ہو. یہ دونوں جز موجود تھے. اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا. سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اس سورے کی آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. اے رسول ان مکے کے مشرکوں کے تجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے اے رسول تیری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اے رسول ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ان سے کہہ دے اے رسول کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے ایک اللہ کافی ہے. اور درمیان میں عطف کا واو رکھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا اللہ گواہ ویسا ہی دوسرا گواہ. اور دوسرے گواہ کے لیے عجیب مرحلہ ہے فکر کا. دوسرے گواہ کے لیے اللہ نے حضرت علی کا ذکر ہے کہ حضرت علی دوسرے گواہ سب مانتے ہیں سب تو صحیح کرتے ہیں. لیکن آیت میں دوسرے گواہ کے لیے اللہ نے علی کی کوئی خاص ایسی صفت بیان نہیں کی جو علی کے ساتھ خاص اور مختص ہو، جو صرف علی کے ساتھ خاص اور مختص ہو. کوئی ایسی صفت بیان نہیں کی کہ اس صفت کا اطلاع کسی اور پر نہ ہو سکے. بلکہ چونکہ قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت کرنی ہے اس لیے صفت بھی ایسی رکھی جو قیامت تک جائے. اگر خاص صفت حضرت علی کی رکھ دیتا تو جب تک علی دنیا میں تھے ظاہری طور پر اس وقت تک علی رسالت کے گواہ ہوتے. لیکن ہدایت تو قیامت تک کے انسانوں کو جانی ہے. تو صفت ایسی رکھی جو قیامت تک جائے. کون سی صفت رکھی؟ شہیداً بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے فرمایا یہ تنہا علی رسول کی رسالت کا دوسرا گواہ نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ایک ایسا گواہ ہے عنده علم الکتاب جس کے پاس علم کتاب ہے. 11ویں امام تک ہر دور میں ایک رہا جس کے پاس علم کتاب تھا اور ہدایت چونکہ قیامت تک جانی تھی اس لیے 12ویں امام کو دوسرا گواہ قرار دیا. یہ بھی علم کتاب رکھتے ہیں یعنی جو اول کی شان ہے وہی آخر کی شان ہے. علم الکتاب ہدایت جائے گی اور ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. بس نہیں جانے ہوتا گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں لیکن آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہدایت جائے گی قیامت تک. انسان کیا ہے جس کو ہدایت ہوگی؟ انسان کے کس جز کے لیے ہدایت ہے؟ انسان میں ایک بدن ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے. اچھا
سورہ سواد کی آیت ہی پڑھ لیں، میں عرض کر چکا ہوں لیکن اس سے گفتگو آگے بڑھ کر پیش کر رہا ہوں۔ سورہ سواد 38واں سورہ اور اس کی 71ویں آیت ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں دیکھو جب میں آدم کے بدن کو سنوار دوں، جب میں تو آدم کے بدن کو سنوار دوں اور پھر کیا کروں، وَنَفَخْتُ، اور میں اللہ انفاق کر دوں، میں اللہ ڈال دوں، میں اللہ القاء کر دوں، فیہ آدم کے بدن میں کیا ڈال دوں، روح نہیں ہو رہی سلسلے گفتگو کل جو میں نے عرض کیا تھا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، کیا ڈال دوں، نفخت فیہ من روحی، حضرت آدم کے بدن میں اللہ نے روح ہی ڈالی، روح سے پہلے لفظ من رکھا اور من تبعیض ہے، من باطیت ہے اور لفظ کو آسان کرنا ہے، یہ من جو روحی سے پہلے ہے، یہ من جزئیت ہے، یہ روحی۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہوا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جب میں اللہ آدم کے بدن میں روح کا ایک جزو ڈال دوں، روح کیا ہے، زندگی، میں اللہ پھر دوہراؤں گا، میں اللہ آدم کے بدن میں روح کا ایک جز ڈال دوں، روح کیا ہے، زندگی، یہ جز کس کا ہے، روح کل کی گفتگو، یہ جز یہ روح کس کا جز ہے، یہ سالو مقامی روح اولی روح من امر ربی، روح ہے امر کا جز، بات باتیں ہو رہی ہے، روح ہے امر کا جز۔ آدم میں امر کا جز روح نہیں ڈالا گیا بلکہ روح کا جز ڈالا گیا۔ آدم میں امر کا جز روح نہیں ڈالا گیا بلکہ آدم میں حضرت آدم میں امر کے جز روح کا، امر کے جز روح کا جز ڈالا گیا۔ حضرت آدم میں امر کے جز کا جز ڈالا گیا، ایسے ہی نا، حضرت آدم میں امر کے جز کا جز ڈالا گیا۔ جب تک آدم کا بدن اللہ نے بنایا تھا، ہزاروں نوری سال آدم کا بدن بڑا رہا، فرشتے آتے تھے، گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ جب تک آدم کا بدن تھا اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب تک آدم کا بدن تھا اللہ نے ملائکہ کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز ڈالا، جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز ڈالا تو اللہ نے فرمایا فقوموا مساجدین، فرشتوں فوراً سجدہ کرو۔ جیسے ہی امر کے جز کا جز آدم کے بدن میں آیا اللہ نے فرمایا فقوموا، فوراً دیکھو دیر نہ کرو، فوراً سجدہ کرو۔
فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. کب سجدہ کیا؟ آدم کے بدن کو سجدہ نہیں کیا. جب آدم کے بدن میں عمر کے جوز کا جوز آ گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو. معلوم اللہ بدن کو سجدہ نہیں کراتا. جب آدم کے بدن میں عمر کے جوز کا جوز آ گیا تو اللہ نے پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اپنے آیتیں پڑھ دوں سورہ بقرہ کی، قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے ہیں یا اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنا. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے خانہ کعبہ بنوا دیا، لیکن قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، روایت گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کو بنا دیا تو خانہ کعبہ کے بن جانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو یہ حکم نہیں دیا کہ کعبے کو سجدہ کرو، کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرو. حضرت ابراہیم کے بعد 3 سے 4 ہزار انبیاء کرام تشریف لائے. اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. سارے انبیاء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. خود خاتم النبیین آئے وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. یہ تحبیر قبلہ یعنی بیت المقدس سے کعبے کی طرف بعد میں بدلا گیا. پہلے سب انبیاء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تم نے جب تمام انبیاء کو یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو تو ابراہیم اور اسماعیل سے تم نے کعبہ بنوایا کیوں تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی تو تم میرا رسول پڑھ رہا تھا جب تک آدم کا بدن تھا لائق سجدہ نہیں تھا. جب آدم کے بدن میں عمر کے جوز کا جوز آ گیا تو آدم کا بدن لائق سجدہ ہو گیا. اللہ فرمائے گا میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کا بدن بنوایا تھا. بدن لائق سجدہ نہیں ہوتا لیکن جب کعبے کے بدن میں انہیں عمر آ گیا ایک جز ہے حضرت آدم میں اور روح کیا ہے؟ عمر کا جز. تو حضرت آدم میں کیا ہے؟ عمر کے جز کا جز. یہ حضرت آدم میں ہے عمر کے جز کا جز حضرت آدم میں ہے. اب پڑھیں سورہ کے ساتھ. ایک ایسا عقیدہ
जिस अकीदे को रिवायतों से साबित करना पड़ता है, जिस अकीदे को जब हम हदीसों से साबित करते हैं तो लोग एतराज करते हैं कि ये हदीस कमजोर है, इसकी सनद ठीक नहीं है, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, ये रिवायत पे नहीं उतरती। जब हम पेश करते हैं कहते हैं ये विचार पे नहीं उतरती। तो आइए हमारा एक ऐसा अकीदा जिसे रिवायतों से पेश करना चाहता है, एक आयत पढ़ के सिर्फ तर्जुमे से पेश कर दो और अकीदा बातें होकर सामने आ जाए। सूरह निसा कुरान मजीद का 4था सूरा, ये ज़हन में है क्या हज़रत आदम क्या है, उनमें है अम्र के जुज़ का जो अक्सर सूरह निसा कुरान मजीद का 4था सूरा। मरियम अल्लाह फरमाता है कि मैंने मरियम की तरफ इल्काह किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम की तरफ इल्काह किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। या अल्लाह ये भी बताना है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम जो इल्काह हुए हजरत मरियम की तरफ से क्या है, आयत आगे बढ़ी और हजरत ईसा रूह का जुज़ है। रूह से पहले रूह के बाद मिन आया, रूह मिन हो, हजरत ईसा क्या है, रूह का जुज़ है। मसला तो शियत का हल हो गया, मसला हल हो गया, तर्जुमे से हल हो गया। लेकिन जरा सी बात कर दूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें इल्काह किया गया हजरत मरियम की तरफ, उनके लिए अल्लाह ने फरमाया रूह मिनो, ये हजरत ईसा रूह का जुज़ है। रूह के जुज़ का मतलब क्या, रूह जुज़ है अम्र की, जिस तरह हजरत आदम अम्र के जुज़ का जुज़, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में रूह का जुज़। रूह क्या है, अम्र का जुज़। हजरत ईसा क्या हुए, अम्र के जुज़ का जुज़। हदीस की जरूरत नहीं है, आयत काफी है। हदीस की जरूरत नहीं है, आयत काफी है। मतलब जरूरत ही नहीं किसी रिवायत की अपना यकीन साबित करने के लिए। हजरत ईसा क्या हुए, अम्र के जुज़ का जुज़। फिर दोबारा को चूड़ा जाने के लिए हजरत ईसा क्या हुए, अम्र के जुज़ का जुज़, अम्र के जुज़ का जो जुज़ हो, जो अम्र के जुज़ का जुज़ हो, उसकी जरूरत नहीं है कि उन्हीं अम्र को नमाज पढ़ाए। जो अम्र के जुज़ का जुज़ हो, उसकी जरूरत नहीं है कि उन्हीं अम्र को नमाज पढ़ाए। इसलिए हाथ जोड़कर हजरत ईसा ने कहा अकरम यब्न रसूलिल्लाह, यब्न रसूलिल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, मैं आपकी इत्तबा में नमाज पढ़ूंगा। तो मुसलमान जरा सोचें कि जब हजरत ईसा जैसा साहिब शरीयत, हजरत ईसा जैसा साहिब फजीलत, हजरत ईसा जैसा साहिब मुअज़्ज़ज़ रसूल, उसकी ये जरूरत नहीं है, उसकी ये जरूरत नहीं है कि रसूल को नहीं, रसूल के बारहवीं को नमाज पढ़ा सके। तो अरब का कोई आम आदमी रसूल को कैसे नमाज पढ़ा? जब
नमाज पढ़ने की बात आई और अगर से ले कर गया था, लेकिन नमाज इमाम की इब्तिदा में उसने अदा की थी। किसी की जरूरत नहीं है। रोज़ आशूर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर का बोला, अब मुझे भी इजाजत दें। आप जानते हैं ना मौला हुसैन ने क्या जवाब दिया? मौला ने कहा, भैया तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तुम मेरे लश्कर के नमदार हो। यमीनन व शिमाला। अब्बास अलैहिस्सलाम ने दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा और सर को झुका कर कहा, मौला को लश्कर कहाँ है? दूसरा में आनंद था। कहा, भैया तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। अब हज़रत अब्बास वापस चले गए, सर झुकाए हुए वापस पहुंचे। ख़ैमे सकीना सलामुल्लाह अलैहा में दाखिल हुए। जनाब सकीना से पूछते, बेटी प्यासी हो? क्योंकि यहाँ चचाजान बहुत प्यासी हो। कहा, बेटी अपना मुश्किल ले चलो और मेरे साथ चलकर बाबा से सिफारिश करवा दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेकर चले। छोटा सा मशकीरा जनाब सकीना साहब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। जैसे ही इस हाल में पहुंचे कि मशकीरा साथ था, सकीना साथ थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना से मुखातिब होकर कहा, अभी न सकीना ने कुछ कहा था न हज़रत अब्बास ने कुछ कहा था, बस मौला हुसैन के पास पहुंचे ही थे कि मौला हुसैन ने सकीना से कहा, बेटी आज इजाजत दिलवाने तो आ गई है। बेटी आज इजाजत दिलवाने तो आ गई है। कल जब मुंह पर तमाचे पड़ेंगे, कल जब मुंह पर तमाचे पड़ेंगे तो अपने इसी चचा को तो याद करेंगे। अच्छा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, अच्छा भैया अब्बास जाओ, मैंने तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी, मैं तुम्हें पानी लाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन भैया अब्बास जाने से पहले जरा खैमों में ज़ैनब से मिलने जाना। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में आए। कहने लगे, आप आज़ादी। हज़रत अब्बास कहते हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से, आप आज़ादी, मौला ने इजाजत दी है पानी लाने की, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए और सकीना के लिए पानी ले आऊँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू आए और रोते हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, भैया चले जाना, लेकिन कुछ देर के लिए बैठ जाओ, मुझे बाबा का एक फरमान याद आ गया है। बाबा का वो फरमान सुन लो और तुम चले जाना। जनाब अब्बास खैमे में बैठ गए और जनाब ज़ैनब कहती है, भैया अब्बास मुझे बाबा का ये फरमान याद आ गया कि जब मैं 2.5 या 3 साल की थी तो एक मरतबा बाबा अली के जानू पर बैठी थी, मेरे बाजू से जाकर सड़क पर
پر اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی عباس آپ کو پتا ہے بابا نے جواب دیا بیٹی زینب تیری بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیری بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ حضرت مولانا اسلام زینب سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں بھیا عباس جب سے بابا علی نے یہ بات کی تھی میں سوچا کرتی تھی کہ جس بہن زینب کے 18 بھائی ہوں اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ بھیا پر بابا کا یہ زمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بھیا آج تم جا رہے ہو تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ حضرت عباس چلے کہ شام سے جنگ کی ایک مرتبہ نہر میں پہنچے، سکینہ کے مشکیزے کو بھرا، پانی بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر خیمے کی طرف چلے۔ ظالم نے کہا کہ کہیں پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے، چاروں طرف سے اس علی کے شیر کو گھیرے ہو، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب کس طرح جملہ ادا کروں؟ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ کے گیا، پھر حضرت عباس کا دوسرا بازو کٹ کے گیا۔ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں پر دونوں بازو کٹ گئے، لیکن پانی بھرا مشکیزہ حضرت سکینہ کا، حضرت عباس نے اس کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبا لیا، بازو کٹے ہوئے اب تو خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ سمجھ گئے نا کرو میں تو آپ کے آنکھوں کی نظر جو لے کر رہا ہوں کہ پیر آیا اور مجھ کے سکینہ نے لگا، پانی بہ کر زمین پر گرا، پانی بہ کر زمین پر گرا۔ عباس نے حسرت بنی نگاہ پانی پر ڈالی اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف چہرہ کرتے کہا آقا جانی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی آیا چلا۔ اور عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی مولا علی کی، میں نے کہہ دیا نہ جھوٹا کہ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، اور آپ نے سن لیا کہ حضرت عباس گھوڑے سے گرے۔ میں نے کہہ دیا نا اردو کا اختتامی بنا، اردو کا اختتامی بنا، میں نے کہہ دیا نا کہ عباس گھوڑے سے گرے، اور آپ نے سن لیا کہ عباس گھوڑے سے گرے۔ عزیزو ایک ذاکرہ میں آپ نے دیکھا کہ جناب سید آئی ہے اور آ کر ان ذاکرہ سے کہہ رہی ہے کہ ذاکرہ تم جو میرے بیٹے عباس کے مسائل پڑھتی ہے تو بہت اچھے پڑھتی ہے، میرے بیٹے عباس کے مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے، لیکن ہے ذاکرہ سیدہ نے کہا ہے ذاکرہ تو ایک پہلو بیان نہیں کرتی، تو ایک پہلو بیان نہیں کرتی کہ جب کسی کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے جیتا ہے، جب کسی کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے جیتا ہے۔ تو یہ نہیں بتاتی میرا بیٹا عباس گھوڑے سے کیسے گیا۔ دوستوں کو آدمی سمجھے حسین عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اپنے سامنے کو رکھا، حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے سامنے سے زمین پر گرا دیا۔ دوسری مرتبہ حسین نے پھر عباس کا سر اپنے سامنے پر رکھا، حسین نے رکھا، عباس نے پھر زمین پر گرا دیا۔ تین مرتبہ عباس نے اپنا سر حسین کے سامنے سے گرایا تو حسین چیخ کر روئے اور لوگ کہتے ہیں عباس تمہارا بھائی آخری وقت میں خدمت کرنا چاہتا ہے، تم تھوڑی سی خدمت کی قبول نہیں کر رہے ہو، بھیا میں ناراض ہو۔ عباس نے کہا نہیں مانا، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، پھر تم نے اپنا سر میرے سامنے سے زمین پر کیوں گرایا؟ تو ابھی تو آپ جانتے ہیں نا میں تو آپ کے آنکھوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت عباس سے آپ کی گفتگو کے اختتامی کیے، حضرت عباس نے کہنا شروع کیا مولا جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول کا سر علی کے سامنے پر تھا، جب علی دنیا
सके उनका सर मौलाना हसन के दानों पर था जब हसन जी न सके उनका सर आपके दानों पर था मौलाना मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बाद जब आप शहीद होंगे तो आपका सर आपका सर किसके दानों पर होगा आपका सर किसके दानों पर होगा बशीर से आप आ जाइए बेटा अपने बेटे का